آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل منت مراد۔ اگر آپ ہمارا ٹیزر اچھا لگے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو پانے کے لیے۔ تو مراد کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ منت کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ منت کافی ہوشیاری چلاکی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب مراد کے چوٹ لگتی ہے تو منت آتی ہے، کہتی کیسے لگی، ٹھیک ہے۔ مراد تم نے بتایا کیوں نہیں، کیا وجہ بنی، ٹھیک ہے۔ مراد ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، تو منت مراد کی امی جو ہوتی ہے نا، اسے بڑی بینی بینی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح میرے بیٹے کو میرے خلاف کر رہی ہے اور مجھ سے چرا رہی ہے۔ منت کو جو ہے نا کافی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اب دوسری طرف مراد جب جاتا ہے گھر سے، ٹھیک ہے، شوکت کا خبر لینے کے لیے، تو منت اسے فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ اسی طرح آ کے رہنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں اپنے ہی گھر رہ لیتی، ٹھیک ہے۔ تو مراد کہتا ہے یار پریشان مت ہو، میں آنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو کسی بھی قسم کی۔ تو منت کہتی میں تو ٹینشن نہیں لے رہی، لیکن تمہارے گھر والے مجھے جو بار بار ٹینشن دے رہے ہیں نا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو مراد کہتا ہے تمہیں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان میں آپس میں محبت پیار اور خلوص ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اسے اپنا سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو منت کو جب ایک سے ایک حادثے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اگر میری شادی آج ان ڈیٹس میں نہ ہی ہوتی تو کیا تھا، یعنی کہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتی تاریخیں تو پھر ہی مسئلہ جو ہے نا تھا سلجھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بیچاری اسی پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے کہ اسے ایک سے ایک بری خبر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بیچاری اب کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی واحد حل ہے جو وہ کر سکتی ہے، وہ مراد کو ہی کہہ سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ تو وہ کسی کو کچھ کہہ سکتی ہے اور نہ کہنے کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد بیچارہ اپنی امی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ اس کی امی جو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس، میری طبیعت کافی خراب ہے، ٹھیک ہے، تم جو ہے نا میرے پاس رہو۔ مراد ساری رات اپنی امی کے پاس رہتا ہے، اس کا سر دباتا ہے، کیونکہ اس کی امی جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتی ہے کہ وہ مراد جو ہے نا اس کے پاس نہ جائے، نہ کوئی بھی بات سنے اس کی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مراد بیچارہ اب کیا کرے، خود بھی غمگین ہے، ایک طرف ماں ایک طرف بیوی ہے، کس کو دیکھے کس کو چھوڑے۔ منت سو رہی ہوتی ہے بیچاری انہی ٹینشن میں۔ مراد جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی بڑا پریشان ہوتا ہے اور اوپر سے ان سب باتوں نے اسے پریشان کر دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کرے، ایک طرف کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ چپ چاپ بیچارہ بیٹھ کے سوچ وچار کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ ہم مراد کی پریشانی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی بھی طریقے کی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا کس طریقے سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کس طریقے سے چلائے۔ مراد کی شادی تو انہوں نے خراب کر ہی دی ہے۔ اب دوسری طرف منت جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے کمرے میں چپ چاپ بیچاری لیٹی رہتی ہے، کیونکہ جب مراد آئے گا نہیں تو وہ سوئے گی اور وہ بیچاری کیا کرے گی، پریشان ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔